مطلب یہ رویہ اہل علم کا اس طرح سے رویہ ہو، اس سے اہل علم کو دکھ ہوتا ہے کہ یہ شخصیت، ان سے اتنی توقعات ہیں. احمد جاوید صاحب جیسی شخصیات کو تو پاکستان کے اندر جو ہے وہ برائی کے خلاف، اور یہ جو ہمارے ہاں آج برا نظام ہمارے اوپر مسلط ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے پس رہی ہے ہماری پوری قوم، اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. اٹھاتے ہیں بیچ بیچ میں بعض لیکچرز میں، لیکن اس طریقے سے نہیں جس طرح اٹھانی چاہیے. مثلا خود انہوں نے یہ گزشتہ دنوں میں ایک لیکچر دیا، اس میں وہ بیان کر رہے تھے کہ ہماری یہ حالت ہے ہماری قوم کی کہ ہم اب کھاد بننے کے قابل بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اگر ہمیں کھاد بھی کے طور پہ بھی ڈالا جائے تو پھر بھی جو فصل ہمارے اوپر اگے گی وہ بھی خراب ہی ہوگی. یعنی ہماری یہ حالت ہے. تو یہ حالت کس نے بنائی ہے ہماری؟ اس سے کس طرح ہم نکل سکتے ہیں؟ اس سے نکلنے کا جو فارمولہ ہے وہ آج وہ سوال ہے جو اٹھایا احمد جاوید صاحب نے، اس کا جواب میں عرض کروں گا. ٹھیک ہے، توجہ کریے گا. یہاں پہ فرماتے ہیں کہ اپنی کتاب میں حکومت و ولایت میں، رہبر معظم کی 100 سے زیادہ کتابیں ہیں جو مارکیٹ میں اس وقت موجود ہیں. اس کتاب میں یہ ایک جگہ پہ حاشیے میں لکھتے ہیں، صفحہ نمبر 266 ہے. فرماتے ہیں کہ درمان ولایت فقی بین شیعہ و سنی فرقی نیست. فرماتے ہیں ولایت فقی کا لفظ اگرچہ ایک شیعہ اصطلاح ہے، شیعہ فقہ سے لی گئی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ عموماً مدارس میں یہ اصطلاح رائج ہے، اہل علم کا اس سے سروکار رہتا ہے. لیکن فرماتے ہیں کہ امام خمینی کی جو خصوصیت تھی وہ یہ تھی کہ اس نظام کو کتابوں سے لے کر دنیا کو متعارف کروایا، اور یہ ایک نئی چیز تھی. یہ امام کے ایک ابتکار تھا. رہبر معظم فرماتے ہیں کہ میری نظر میں، یعنی ممکن ہے کوئی اس سے اختلاف رکھے، فرماتے ہیں میری نظر میں ولایت فقی کا مسئلہ سنی اور شیعہ میں مشترک ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ولایت فقی لفظ کو آپ چھوڑیں، کہیں کہ یہ شیعہ کی تعبیر ہے، یہ بہت مہم مطلب ہے. فرماتے ہیں لفظ کو آپ چھوڑیں، آپ صرف یہ توجہ کریں کہ ولایت فقی کا معنی یہ ہے کہ ایک ایسے شخص کی حکومت جو عالم ہو، قرآن اور سنت سے احکام کا استخراج کر سکتا ہو، یعنی سمجھتا ہو قرآن اور سنت کو، اپنے معاشرے کو قرآن اور سنت کے مطابق چلا سکتا ہو، احکام کو استخراج کر سکتا ہو. فقی ہو، یہ معنی عالم ہو، قرآن شناس ہو، حدیث شناس ہو، سنت شناس ہو، اور تدبیر کرنے والا ہو معاشرے کی. ان لوگوں میں سے ہو جو یعلمون ہو، جاننے والوں میں ہو. فرماتے ہیں اب یہ مصداق، یعنی قرآن شناس، سنت شناس، معاشرے کی تربیت کر سکتا ہو، تدبیر کر سکتا ہو قرآنی اصولوں پہ، اسلامی اصولوں پہ، اور معاشرے کو چلا سکتا ہو اسلامی اصولوں پہ، یہ تو سب کے اندر مشترک ہے. سنی شیعہ سب یہی چاہتے ہیں. فرماتے ہیں کون ہے جو یہ نہیں چاہتا اس طریقے سے نظام؟ آپ دیکھیں کتنا واضح طور پہ رہبر معظم اس کو ایک پوائنٹ کے طور پہ بیان کر رہے ہیں کہ درمان ولایت فقی بین شیعہ و سنی فرقی نیست. اور پھر فرماتے ہیں کہ ایسا عالم ہو جو اس علم پہ عمل بھی کرنے والا ہو، عادل بھی ہو، یعنی گناہگار انسان بھی نہ ہو. پھر فرماتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں ولایت فقی، یعنی ایک ایسے شخص کی حکومت، ایک ایسے عادل اور قرآن شناس کی حکومت کہ جو قرآن پہ عمل کرنے والا ہو، سنت پہ عمل کرنے والا ہو. اور اس سے پھر ہم کس چیز کو نکال دیتے ہیں؟ یعنی جب ایسے حاکم کی حکومت ہوگی تو کون سے حکمران اس سے نکل جائیں گے؟ فرماتے ہیں فاسق اس سے نکل جائیں گے، فسقہ، فجر، فاجر اس سے نکل جائیں گے، جاہل اس سے نکل جائیں گے، یہ سب نکل جائیں گے. آج آپ دیکھیں ہماری سوسائٹی کے اندر، مسلمان سوسائٹی کے اندر کون حکمران ہے پوری دنیا میں؟ فاسق ہے نا، فاجر ہے. انہوں نے ہی تباہی پھیلائی ہوئی ہے. یہی سب سے زیادہ نقصان دہ ہیں امت مسلمہ کے لیے. فرماتے ہیں اگر آپ خود رہبر معظم اسی کتاب میں فرماتے ہیں کہ آپ پوری دنیا میں دیکھیں مسلمانوں کی بنیادی ترین مشکل کیا ہے؟ ایسا حاکم جس کو خوف خدا نہیں ہے، جس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، مجھے یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. آیا مسلمان ہونے کے عنوان سے، ایک حاکم اسلامی ہونے کے عنوان سے میں یہ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا؟ فرماتے ہیں اس سے وہ رکتے نہیں ہیں، اپنی مرضی سے سب کچھ کرتے ہیں. یہ سب سے بنیادی مشکل ہے آج امت مسلمہ کی. آپ دیکھیں یہ غزہ والا قضیہ، غزہ کا واقعہ آج ہمارے سامنے، اس میں سب سے زیادہ قصوروار کون ہے؟ وہ حکمران جو مسلمانوں کے اوپر مسلط ہوئے بیٹھے ہیں، اور ان کے اندر اسلام کا نہ درد ہے، نہ احساس ہے، نہ وہ مسلمان ہیں، یعنی حقیقی مسلمان جو مسلمان ہونا چاہیے وہ ان کے اندر مسلمانی ہے ہی نہیں، صرف نام کے مسلمان. اچھا اب اگلا پوائنٹ یہ میں نے عرض کرنا ہے کہ آیا ایران کے اندر ولی فقی اہل سنت ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ اس کو انشاءاللہ میں اس کے بعد والے لیکچر میں بیان کروں گا
کہ وہاں پہ آیا یہ ممکن ہے یا نہیں ممکن، اگر ممکن ہے تو کیسے، اگر ناممکن ہے تو کیوں، انشاءاللہ اس کو میں بیان کروں گا۔ بس یہ بات واضح ہو گئی رہبر معظم کی عبارت صحیح کہ ولایت فقی بین شیعہ و سنی مشترکہ، صرف لفظ کا فرق ہے، اندر آپ چلے جائیں تو بات ایک ہی ہے۔ اہل سنت کے بہت سارے محققین نے اس چیز کو اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے، وہی جو ولایت فقی کے متعلق بیان کیا جاتا ہے، بہت سارے علماء اہل سنت نے اسی چیز کو اپنی تعبیرات کے مطابق اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے۔